دوسری بنیادی چیز تھی زکوٰۃ کی. تیسری بنیادی چیز ہے یہ جو 4 قسم کے مال ہم نے زکوٰۃ میں رکھے ہیں، ان کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، نصاب کیا ہو. اس مقدار کو نصاب کہیں گے. سونا جب اکیلا سونا ہو، اس سونے کے ساتھ باقی 3 چیزیں نہیں ہیں، یعنی کرنسی، حاجت جتنی ہے حاجت سے زائد کچھ بھی نہیں، 1 روپیہ بھی نہیں، چاندی کچھ بھی نہیں ہے، مال تجارت کچھ بھی نہیں، صرف سونا ہے. تو اب جب یہ سونا 7.5 تولے تک پہنچے گا تو سونے پر سال شروع ہوگا، ورنہ سال شروع نہیں ہوگا. اکیلا سونا ہو، باقی 3 چیزیں نہ ہو. تو جب یہ 7.5 تولے تک پہنچے گا تو ہمارا زکوٰۃ کا سال شروع ہوگا، ورنہ سال شروع نہیں ہوگا. چاندی اگر اکیلی چاندی ہو، اس کے ساتھ سونا بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ کرنسی کچھ بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ مال تجارت بھی نہیں ہے، اکیلی کرنسی ہے، تو یہ 52.5 تولے چاندی ہوگی تو زکوٰۃ کا سال شروع ہوگا، ورنہ زکوٰۃ کا سال شروع نہیں ہوگا. کرنسی اکیلی کرنسی ہو، اس کے ساتھ نہ مال تجارت ہے، نہ چاندی ہے، نہ سونا ہے، صرف کرنسی ہے، اس کو بھی 52.5 تولے چاندی کے حساب سے دیکھا جاتا ہے کہ 52.5 تولے چاندی تک کرنسی پہنچ گئی تو زکوٰۃ کا سال شروع ہو جائے گا، ورنہ سال شروع نہیں. اسی طرح مال تجارت کو بھی چاندی کے ذریعے دیکھا جاتا ہے کہ مال تجارت بھی اگر اتنا آ گیا جو 52.5 تولے چاندی تک پہنچے تو اب زکوٰۃ کا سال شروع ہوگا، ورنہ زکوٰۃ کا سال شروع نہیں ہوگا. سونا اکیلا ہو تو 7.5 تولے، چاندی اکیلی ہو 52.5 تولے، کرنسی اکیلی ہو تو بھی 52.5 تولے، مال تجارت اکیلا ہو تو بھی 52.5 تولے. یہ اکیلے ہونے کی قید کیوں لگائی میں نے؟ اس لیے لگائی کیونکہ اگر سونے، چاندی، کرنسی، مال تجارت، ان 4 چیزوں میں سے کوئی 2، کوئی 3 یا چاروں جمع ہو جاتی ہیں، کوئی 2 چیزیں آ گئی، کوئی سی بھی 3 آ گئی، کوئی سی بھی 4 آ گئی، تو اب 52.5 تولے چاندی دیکھیں گے. اب کیا دیکھیں گے؟ 52.5 تولے چاندی تک اگر وہ 2 چیزیں مل کر پہنچ رہی ہیں، بھلے اکیلی نہیں پہنچ رہی، لیکن دونوں مل کر جب آئے تو اب 52.5 تولے چاندی تک پہنچ رہی ہیں تو زکوٰۃ کا سال شروع ہو جائے گا. آگے سمجھ یا نہیں؟ مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں اس کو. مثال کے طور پر آج میری بہن کی شادی ہوئی، میرے والدین نے اسے 1 تولے سونا دیا. آج اس کی ملکیت میں 1 تولے سونا آیا، اور شادی میں عموماً سلامی بھی دی جاتی ہے، کچھ نہ کچھ پیسے ملتے ہیں، بھلے وہ 10 روپے ملے، 50 ملے، 50,000 ملے، لیکن وہ ہے تو حاجت سے زائد نا. اب آج کے دن 1 تولے سونا بھی آیا اور کچھ روپے بھی آئے، 2 چیزیں ہو گئی. اب آج کے دن جب 2 چیزیں جمع ہوئی اور ان دونوں کو ملا کے دیکھتے ہیں تو 52.5 تولے چاندی تک پہنچ گئی. اس کا مطلب شادی کی خوشی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے سال کے شروع کی خوشی بھی ملے گی. آج میرا زکوٰۃ کا سال بھی شروع ہو گیا کیونکہ 2 چیزیں آ گئی. اب اس میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ میرے پاس 7.5 تولے سونا تو ہے نہیں. 7.5 تولے سونا تو تب دیکھتے ہیں جب اکیلا ہو. آپ کے پاس سونے کے ساتھ جب کچھ بھی پیسے آ گئے، حاجت سے زائد، آپ کا سال شروع ہو گیا. اب یہی ڈیٹ جب دوبارہ آئے گی، اس دن آپ دیکھیں گے کہ اب آپ کی ملکیت میں ان 4 چیزوں میں سے کون کون سی چیزیں ہیں. سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، کرنسی کتنی ہے، مال تجارت کتنا ہے. ان چاروں کو ملا کے زکوٰۃ دینی ہوگی. بھلے چاندی 2 دن پہلے آئی ہو، بھلے مال تجارت 8 دن پہلے آیا ہو، ان سب کو ملا کے زکوٰۃ دینی ہوگی. آگے سمجھ یا نہیں؟ اگر بالفرض آج میرا سال شروع ہوا کیونکہ میرے پاس آج 1 تولے سونا آیا اور کچھ روپے آئے تو میرا سال ہو گیا شروع 24 رجب کو. اگلا جب 24 رجب آئے گا، اب اس 24 رجب والے دن، اس دن کا مسئلہ ہے،
اس سے آگے یا اس سے پیچھے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس دن اگر میرے پاس سونا تو 1 تولے سے 6 تولے ہو گیا، لیکن اس دن میرے پاس کرنسی حاجت سے زائد کچھ بھی نہیں ہے، چاندی کچھ بھی نہیں، مال تجارت کچھ بھی نہیں ہے، 6 تولے سونا ہے. اب اس 6 تولے سونے پہ زکوٰۃ ہوگی مجھ پر؟ نہیں ہوگی، کیونکہ سال شروع میں تو 2 چیزیں تھیں، اس لیے ہم نے 52.5 تولے چاندی دیکھی تھی. مگر جس دن سال ختم ہوا اس دن تو ایک ہی چیز ہے، اور ایک ہی چیز سونا ہے. سونے کا نصاب 7.5 تولے ہے، وہ اتنی مقدار میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب زکوٰۃ فرض نہیں ہے. پھر جب میرے پاس سونے کے ساتھ مزید پھر جب 10 روپے آئیں گے، پھر سال شروع ہو جائے گا. آگے سمجھ یا نہیں؟ سال کے شروع کا دن اور سال کے ختم کا دن، اس دن دیکھیں گے کہ اب میرے پاس زکوٰۃ کے اموال میں سے کتنی چیزیں ہیں. جتنی بھی چیزیں ہوں گی ان کو جمع کر کے نصاب دیکھیں گے. ہر ایک کا اکیلے کا نصاب الگ ہے اور جمع ہوں تو نصاب الگ ہے. اس کے مطابق دیکھیں گے، اگر وہ نصاب تک پہنچتی ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی. یہ تیسری بنیادی چیز تھی.